نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون او كما قال عليه الصلاة والتسلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب بھی یہ ہمارا مہینہ ایسے ہی جا رہا ہے اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور ان میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ کیا معلوم ہماری کب یہ عارضی سانس بند ہو جائے، یہ عارضی آنکھیں بند ہو جائیں، اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ تو اس لیے اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے ایک مختصر سا موضوع پیش کیا جائے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے۔ صلاۃ التسبیح ایک بہت عظیم الشان نماز ہے، جو پوری کی پوری نماز تسبیح پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی بہت زیادہ گزارش کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے میرے محترم چچا، میں آپ کو ایک ایسا عطیہ نہ کروں، ایک ایسی بات نہ بتاؤں، آپ کے 10 کام نہ کروں، آپ کو 10 باتیں نہ بتاؤں کہ یہ 10 باتیں اور 10 کام اس لیے فرمایا کہ اس نماز سے آپ کو 10 قسم کی منفعتیں حاصل ہوں گی، نفع حاصل ہوگا 10 قسم سے۔ اور وہ نماز کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح۔ فرمایا اگر آپ اس نماز کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10 قسم کے گناہ معاف فرما دیں گے، آپ کو 10 قسم کی منفعتیں حاصل ہوں گی، آپ کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، جان انجانے میں کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، اعلانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، صغیرہ کیے ہوئے اور کبیرہ کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالی۔ یہ 10 منفعتیں حاصل ہوں گی جو صلاۃ التسبیح کو پڑھ لے گا۔ اور فرمایا کہ صلاۃ التسبیح آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس کو روزانہ پڑھیں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے سال میں 1 مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کوشش کریں کہ پوری عمر میں 1 مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لیں۔ اور تمام احادیث جو اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں، ان تمام روایتوں کو جمع کر کے ان تمام کا نچوڑ یہ نکالا گیا کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کے تمام گناہ اس طرح معاف کرتے ہیں
کہ کل انسانیت جتنی ہے اس سے بھی زیادہ اگر گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے. کل کائنات کے ایام جتنے بھی ہوں اگر اس سے بھی زیادہ انسان کے گناہ ہیں تو معاف ہو جائیں گے. کل ریت کی تعداد جتنی بھی ہے اس کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے. اس کی اتنی فضیلت ہے. اور پھر اس کی فضیلت میں فرمایا کہ اس کی فضیلت اور کیوں ہے کہ اس میں ہر رکعت میں تسبیح جو پڑھی جاتی ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا اس کے خاص اپنے فضائل ہیں اور اس کی خاص اپنی فضیلتیں ہیں. اولاً کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ کلمہ سب سے زیادہ محبوب ترین کلمہ ہے. جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ کلمہ اس کے لیے پودے ہیں. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کلمہ ڈھال ہے. جو آدمی اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں. اس کلمے کے ہر لفظ ہر حرف کے بدلے اللہ تعالی بندے کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ کلمہ انسان کو مومن بناتا ہے. مومن کے لیے اس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں. تو اس اعتبار سے بھی صلاۃ التسبیح کے فضائل اور بڑھ جاتے ہیں. اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے کہ اولاً آپ نیت یہ کریں کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں. ہاتھ باندھنے کے بعد حسب معمول آپ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائیں. پھر قیام کی حالت میں 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کلمے کو پڑھیں. پھر رکوع کریں. رکوع میں حسب معمول سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں. پھر رکوع سے اٹھ کر قوما کی حالت میں اس کو 10 مرتبہ پڑھیں. پہلے حسب معمول تمام تکبیرات پڑھی جائیں، تمام تسبیحات جو نماز میں حسب معمول ہوتی ہیں وہ پڑھی جائیں، اس کے بعد تسبیح کو پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، حسب معمول سبحان ربی الاعلی پڑھیں، اس کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں اللہ اکبر کہہ کر جلسے میں جب بیٹھیں گے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں سبحان ربی الاعلی کے بعد. اب پھر اس کے بعد آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت ہی میں بیٹھ کر پہلے اللہ اکبر کہیں، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہیں بغیر ہی کھڑے ہو جائیں. اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس کی تعداد ہو جائے گی اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ اس کی تعداد ہو جائے گی. اور فرمایا اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ دوسری سورت کو ملائیں. یہ ایک طریقہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور طریقہ ثابت ہے. آپ نے فرمایا اس تسبیح کو آپ اس طرح پڑھیں کہ سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ اس کو قیام کی حالت میں پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ دوسری سورت ملا کر 10 مرتبہ پڑھیں. رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر قوما کی حالت میں 10 مرتبہ، سجدے میں پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ،
اور آپ کو اس میں یہ ہوگا کہ جو جلسہ استراحت میں بیٹھ کر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھنا پڑے گا. آپ جو ہے ہر رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد اس تسبیح کو نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کی 75 مرتبہ کی تعداد جو ہے یہی برابر ہو جائے گی. اور بعض علماء نے اسی تعداد کو افضل بتایا ہے. علامہ شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں سے صلاۃ التسبیح کو پڑھ لینا چاہیے. پہلے ایک مرتبہ ایک طریقہ اختیار کریں اور دوسری مرتبہ دوسرے طریقے سے پڑھیں. دونوں طریقے سے اس کو پڑھیں تاکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہو جائے، ان دونوں الفاظ کے اوپر عمل ہو جائے. اور فرمایا اس تسبیح کو ہر جمعہ کے دن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور جو بابرکت راتیں ہوتی ہیں پورے سال میں جیسے شب قدر، شب برات، تو ان میں بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جتنے بھی گناہ ہوں گے. تو کتنی بڑی عظیم نعمت، عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا عظیم عطیہ عطا کیا ہے. تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.